أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وإن أردتم استبدال اور اگر ارادہ رکھو تم بدلنے کا زوج مکان زوج ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی وآتیتم احداہن قنطارا اور دیا ہو تم نے ان میں سے کسی ایک کو خزانہ فلا تأخذوا منہ شیئا پس تم نہ لو اس سے کچھ بھی اتأخذونہ کیا تم لیتے ہو اسے بہتانا و اثما مبینا ناحق اور کھلا گناہ سمجھتے ہوئے بھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حق مہر میں جو کچھ بھی دیا گیا ہو اس سے واپس لینے سے منع کیا ہے کہ اگر شوہر طلاق دے رہا ہے ایک بیوی کو اور وہ چاہتا ہے کہ دوسری بیوی سے نکاح کرے دوسری عورت سے تو پھر اس سے حق مہر واپس نہ لے لے، تو اس نے جو حق مہر دیا ہو وہ قنطار یعنی کہ بہت زیادہ دیا ہوا ہو پھر بھی وہ اس سے نہ لے، تو حق مہر واپس لینے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ وہاں پر آخر میں پھر یہ سوالی انداز ہے اتأخذونہ کیا تم اسے لے لیتے ہو، حالانکہ وہ کیا ہے ناحق ہے اور کھلا گناہ ہے حق مہر کو واپس لینا۔ تو یہاں پر اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حق مہر زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر قنطارن کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے خزانہ، بہت زیادہ خزانے کے اوپر یہ قنطار کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو اس وقت بھی لوگ زیادہ حق مہر دیا کرتے تھے، تو وہ اس چیز کو ناپسند کیا کرتے تھے کہ لوگ حق مہر اپنی بیویوں کو زیادہ دیں۔ وہ انہیں سمجھایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول نے اتنی زیادہ حق مہر نہیں دیا اور نہ ہی صحابہ کرام نے اس وقت کسی نے دیا اتنی زیادہ حق مہر، اور اگر یہ تقوی میں بڑھانے والی چیز ہوتی یا اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے والی کوئی چیز ہوتی تو نبی علیہ السلام اس سے آگے اور زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھ گئے، مسجد نبوی کے ممبر پر چڑھے اور انہوں نے یہی الفاظ دہرائے کہ لوگو تم اپنی بیویوں کو زیادہ حق مہر نہ دیا کرو، اگر یہ نیکی کا کام ہوتا زیادہ ثواب کار خیر ہوتا تو نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کو زیادہ دیتے اور صحابہ کرام بھی زیادہ دیتے، تو جب انہوں نے نہیں کیا زیادہ نہیں دیا تو تم بھی نہ دیا کرو، لہٰذا میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ زیادہ حق مہر تم نے نہیں دینا۔ اب یہ خطبہ دے کر وہ نیچے اتر آئے اور جا ہی رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت ملی۔ انہوں نے پوچھا اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آپ نے مردوں کو زیادہ حق مہر دینے سے منع کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں میں نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کو زیادہ حق مہر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اللہ کی کتاب نہیں سنی، قرآن پاک نہیں پڑھا؟ تو انہوں نے کہا کہاں ہے، کیا سنانا چاہتی ہو سناؤ؟ تو انہوں نے یہی الفاظ پڑھے تھے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اور تم میں سے جو دے اپنی کسی بیوی کو قنطار خزانہ، تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خزانہ دے سکتے ہو زیادہ حق مہر دے سکتے ہو تو آپ نے منع کیوں کیا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس اسی وقت ممبر نبوی پر دوبارہ سے چڑھ گئے اور انہوں نے فرمایا کہ میں اتنی سمجھدار نہیں ہوں جتنی میری رعایا سمجھدار ہے، تو جو قرآن کے اندر حکم موجود ہے اسی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اب جو شخص جتنا چاہے حق مہر دے میں کبھی کسی کو منع نہیں کروں گا۔ تو قرآن کریم کے اندر اس کی چونکہ وضاحت موجود ہے کہ خزانہ بھی تم اپنی عورت کو حق مہر کے طور پر دے سکتے ہو، تو انہوں نے اس کے بعد منع کر دیا کہ کوئی شخص جتنا چاہے اپنی مرضی سے جو چاہے دے سکتا ہے۔ تو اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں
بڑا مشہور ہے، کان وقافاً عند کتاب اللہ، جب انہیں کتاب اللہ کی کوئی آیت یا سنت میں سے کوئی حدیث سنا دی جاتی تو اسی وقت رک جایا کرتے تھے، فوراً رجوع کیا کرتے تھے، تو یہ ان کی شان تھی۔ تو یہاں پر بہت زیادہ خزانہ دیا جا سکتا ہے، حق مار کے طور پر بھی پلاٹ اور سونا، زیورات، مویشی، جانور، جو کچھ بھی دینا چاہے تو دے سکتا ہے انسان۔ تو پھر دیا ہوا جو ہے طلاق کے وقت وہ واپس نہیں لیا جا سکتا۔ اگر وہ شخص طلاق دے رہا ہے اب واپس لینا چاہے تو یہ گناہ ہے، واضح گناہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا کہ واضح گناہ ہے کہ کوئی شخص حق مار میں کسی عورت کو زیادہ سے زیادہ مال دے دے، اب طلاق کا وقت آن پہنچا ہے تو پھر اس سے واپس وہ نہیں لے سکتا، یہ گناہ ہے۔ تو اسی چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ حق مار میں سے واپس تم نہیں لے سکتے۔ مزید وضاحت اگلی آیت میں بھی آ جائے گی۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ، اور اگر ارادہ کرو تم استبدال، بدلنے کا، تبدیل کرنے کا، زوجن، بیوی کو، مکان زوجن، دوسری بیوی کی جگہ، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ، اور دیا ہو تم نے ان میں سے کسی ایک کو، قنطاراً، خزانہ، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، پس تم نہ لو اس سے کچھ بھی، یعنی کہ اس خزانے میں سے کچھ بھی نہ لو۔ یہاں پر بڑا اللہ تعالیٰ نے وضاحت کیا، شیئاً، کچھ بھی نہیں لینا، تھوڑا سا بھی۔ اتأخذونہ، کیا تم لیتے ہو اسے، بہتانا و اثما مبینا، ناحق سمجھتے ہوئے بھی اور کھلا گناہ سمجھتے ہوئے بھی۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے کہ یہ ایک تو ناحق ہے اور دوسرا بہت بڑا واضح گناہ ہے، تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔